دعا کا طریقہ کیا ہے اور دعا کیسے مانگتے ہیں؟ کبھی راہ چلتے کسی فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ وہ کیسے ہر آنے جانے والے کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کی منتیں کرتا ہے، اس کی سماجتیں کرتا ہے، اس کو واسطے دیتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی عاجزی کو سامنے رکھتا ہے، اپنی شکل کو رونے والی بنا دیتا ہے، ایسی بنا دیتا ہے کہ اگلے کو ترس آ جاتا ہے، اس کا دل ہل جاتا ہے اور وہ خواہ مخواہ اس کے کچھ میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ ادا ہے کہ جس کے طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ ہم بھی مانگتے نا، کبھی اپنی دعا پہ غور کیا ہے؟ آیا ہم اس دعا میں اس فقیر کی طرح کبھی گڑگڑائے ہیں؟ کبھی اپنی عاجزی کو سامنے رکھا ہے؟ کبھی اپنی تکلیفوں کو اس رب کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے بیان فرمایا ہے؟ اس فقیر کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دینے والا ہے یا نہیں دینے والا، پر وہ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب سب کچھ دینے پہ قادر ہے۔ وہ تو ایسی ذات ہے، جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں ہم دنیا کے در بدر ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس کے سامنے گڑگڑاتے نہیں، اپنی حاجتوں کو اس کے سامنے رکھتے ہی نہیں ہے، اپنی کمزوریوں کو، اپنی بے کسیوں کو اس کے سامنے رکھو۔ اور پتہ ہے، کبھی کبھی ہم سوال کرتے ہیں، پر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ دعا ہماری پوری نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، کبھی کبھی مانگنے والے کی ادا اس کو پسند آ جاتی ہے، اس کا گڑگڑانا، اس کا رونا اس کو پسند آ جاتا ہے۔ فرشتے باوجود اسے کہتے ہیں، اللہ یہ عرصے سے رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، تو رب اسے کہتا ہے اس کی یہ ادا مجھے پسند آئی۔ ارے اگر ہماری ادا ہی اللہ کو پسند آ گئی تو سوچو، ہمارا تو بیڑا ہی پار۔ دنیا کیا چیز ہے جس کی رب کے آگے پچر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، وہ ہماری آخرت سنوار دے گا۔ کیونکہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو وہ چیز مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے ہمیں جو ہے ایسی مصیبت جو ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اگر یہ دونوں نہیں نا تو آخرت میں وہ جمع ہوتی ہے۔ اور انسان جو بہت حرص والا ہے، جب وہ آخرت میں دیکھے گا کہ اس کی دعائیں جمع ہے اور اس پر نیکیاں مل رہی ہے، تو وہ کہے گئے پروردگار کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری ہی نہ ہوتی۔ بس دعا سے پہلے اس رب کی بڑائی بیان کرو جیسے اس کی شان ہے، پھر اس نبی پر درود بھیجو جس نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا، جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد اپنی ضرورت رب کے سامنے پیش کرو۔ جو ضرورت دنیا کے سامنے انسان پیش کرتا ہے نا، تو رب اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور دنیا کو تو آپ جانتے ہو کہ لوگ کتنے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہے، ایک بار دے گا، دو بار دے گا، تیسری بار دھتکارے گا، احسان کے احسان جتائے گا۔ تو اس وجہ سے اپنی ضرورتوں کو صرف اس رب کے سامنے پیش کرو جو دینے پہ بھی قادر ہے اور جو پورا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔